ایان اریبہ سے پوچھتا ہے کہ آخر تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ایسا کیا ہوا کہ تمہارے ہوش اڑ گئے؟ جس پر اریبہ صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے، یعنی کہ اس کی وہی پرانی عادت، ہر بات میں ٹانگ اڑانا اور ہر چیز کو غلط ثابت کرنا۔ وہ یہاں بھی وہی سب کچھ کر رہی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ ایسا کر کے ہر چیز پر قابض ہو جائے گی اور بچ نکلے گی، لیکن اس بار اسے بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ اس بار ویسا کوئی سین نہیں چلنے والا۔ اب اس کی بربادی کے دن شروع ہو چکے ہیں اور دوسری طرف تابین کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں۔ یہ بات اریبہ کو ہضم تو نہیں ہوگی، لیکن اسے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اسے تھوڑا وقت درکار ہے۔ ایان بھی اس بات سے خوش نہیں کہ تابین کی زندگی میں سکون آئے، لیکن اس بار تابین کی ماں صاف کہہ دیتی ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس چاہتی ہوں کہ میری بیٹی اپنے گھر میں خوشی سے رہے اور اپنا گھر بسائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی اس معاملے میں مداخلت نہ کرے اور نہ ہی میں کسی کی مداخلت برداشت کروں گی۔ تابین کی ماں یہ دیکھ رہی ہے کہ اتنے عرصے سے ان لوگوں نے تابین کی کوئی خبر تک نہ لی اور اب جب کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں تو سب اندر گھس آئے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ ایسا کرنا سراسر غلط ہے۔ اریبہ یہ سب ہونے نہیں دے گی اور کہے گی کہ ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں لیکن تابین کا سکون مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ دن رات ایان کو تابین کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تابین یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، آخر وہ تمہیں دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ جس پر ایان جواب دیتا ہے کہ مجھے اس کی کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، تم بھی پریشان ہونا بند کرو ورنہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکو گی۔ لیکن اریبہ اپنی ہی دھن میں ہے اور وہ باز نہیں آئے گی۔ ایان پھر ایک بار اس کی باتوں میں آ رہا ہے اور یہی اس کے لیے خطرناک ہوگا کیونکہ یہ اریبہ کا آخری وار ہے اور اب وہ یہاں سے بھی جا رہی ہے۔ ایان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تابین میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہے، جس پر ماں کہتی ہے کہ دھوکہ اس نے نہیں بلکہ تم نے دیا ہے، وہ تو مجبوری میں یہاں رہ رہی تھی۔ دوسری طرف شہریار کی وجہ سے تابین کی ماں بہت خوش ہے کیونکہ اس کی بیٹی نے نیا رشتہ تلاش کر لیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شہریار سے کہو کہ اپنے گھر والوں کو بھیجے۔ جیسے ہی تابین کو یہ پتہ چلتا ہے تو اسے زور کا جھٹکا لگتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتی کہ کیا کرے کیونکہ وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ شہریار اس کی زندگی میں ہو۔ اریبہ کسی صورت تابین کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی، وہ بس چاہتی ہے کہ تابین ہمیشہ تکلیف میں رہے۔ اب اریبہ کے برے دن شروع ہو چکے ہیں، تیاری کر لو اریبہ کیونکہ اب تمہارا برا وقت شروع ہو رہا ہے۔ تم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اب صرف تمہاری تباہی باقی ہے۔ دوسری طرف تابین اس رشتے کے لیے راضی ہو چکی ہے اور شہریار کے ساتھ خوش دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ہی ایان نے انہیں ساتھ دیکھا تو وہ چونک گیا، اسے سمجھ آ گیا کہ تابین کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن ایان اب الجھن کا شکار ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ وہ کبھی تابین کو زمیں کے ساتھ دیکھتا ہے، کبھی شہریار کے ساتھ، وہ حیران و پریشان ہے۔ ایان اپنی ماں سے بات کرتا ہے کہ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس پر اس کی ماں جواب دیتی ہے کہ تابین نے بھی تو اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا ہے نا، آخر تمہارے سہارے کب تک بیٹھی رہتی؟ میں تو بہت خوش ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھی ہے، لیکن ایان کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا بلکہ جو کچھ کیا وہ تابین نے کیا اور اسی کو اس کی سزا ملی۔ جس پر ماں کہتی ہے کہ یہ تمہیں وقت بتائے گا کہ اصل میں اریبہ نے کیا کچھ کیا ہے، یہ وہ سانپ ہے جسے تم دودھ پلا رہے ہو، میں سب جانتی ہوں کہ یہ لڑکی صحیح نہیں، لیکن پتہ نہیں تمہیں میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا۔ ایان کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، اب بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، اریبہ ایسا نہیں کر سکتی، تابین اس کی بہن ہے، آخر کوئی اپنی بہن کے ساتھ اتنا
गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि तुमने ताबीन को पहचान सके ना अरीबा को। अरीबा ने बार बार सबको धोखा दिया, लेकिन अयान के दिमाग में ये बात आने का नाम ही नहीं ले रही। बहरहाल बहुत जल्द हारून और अरीबा के दरमियान तनाज़ात खुलकर सामने आ जाएंगे और हारून खुद आकर अरीबा को आईना दिखाएगा कि अब बताओ कैसा लगा। अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि मामला क्या है। इसके बाद ताबीन अपनी माँ को सब कुछ साफ साफ बता देगी और कहेगी कि आप ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही हैं, लेकिन अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं रहा। आखिरकार अयान बिल्कुल तन्हा रह जाएगा, क्योंकि अरीबा यहाँ भी नहीं टिकने वाली। वो सिर्फ मजबूरी में यहाँ रुकी हुई है। बाकी शहरयार की वजह से ताबीन की माँ बहुत खुश है और चाहती है कि बात आगे बढ़े, लेकिन ताबीन को जैसे ही सब कुछ मालूम होता है वो तड़प उठती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में आए। अरीबा उसे खुश नहीं देख सकती। अब सिर्फ अरीबा की बर्बादी शुरू हो चुकी है और कुछ नहीं। बस अरीबा तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।